عند ربهم يرزقون. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ملے گی جنت پیے گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گے کوثر، اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی شفاعت کریں گے اس کی کہ جس کے دل میں حسین ہوگا. میرے سنائی بڑے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمایا کہ اپنے گھر میں بلایا اور غلامی اور پاکیزہ ماحول میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی، موقع عطا فرمایا. باہر کے ماحول میں، مسجد کے ماحول میں بڑا فرق ہوتا ہے. جب انسان مسجد میں آ جاتا ہے تو کچھ توجہات اس کی اللہ کی طرف تیز ہو جاتی ہے. اس کا ذہن ہوتا ہے میں تلاوت کے لیے، میں نماز کے لیے، میں ذکر کے لیے مسجد میں آیا ہوں. اس کی کوشش ہوتی ہے باوضو بیٹھوں، کوئی فضول باتیں نہ کروں، اللہ کے ذکر کے وقت کو گزاروں. تو اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا کہ اپنے اس گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی. جمعہ المبارک کا عظیم دن ہے، 1448 ہجری 10 محرم الحرام آج کی اسلامی تاریخ ہے، اور 26 جون 2026 آج کی عیسوی کی تاریخ ہے. اللہ رب العزت نے زندگی میں ہمیں پھر سے ایک مرتبہ محرم الحرام کا 10ویں تاریخ ہمیں دکھائی، اور ہم مدتوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی چڑھتا ہے، ذکر اصحاب رسول اور ذکر آل رسول دونوں کا تذکرہ ہوتا ہے. اصحاب رسول کا تذکرہ بھی اور آل رسول کا تذکرہ بھی. اصحاب رسول در والے ہیں، آل رسول گھر والے ہیں. اصحاب رسول چل کر آئے، آل رسول جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کا رشتہ بنا. آل رسول، آل بیت، آل رسول، اللہ نے دونوں طبقوں کا قرآن میں ذکر فرمایا ہے. دونوں تذکروں
تعریف فرمائی ہے، دونوں طبقوں کی پاکیزگی بیان کی ہے، دونوں طبقوں کی شان بیان کی ہے۔ تو لہذا جس کے دل میں عظمت اصحاب رسول تو موجود ہے لیکن عظمت آل رسول موجود نہیں ہے، اس کا ایمان بھی کامل نہیں، اس کی نجات بھی نہیں ہے۔ اور جس کے دل میں عظمت آل رسول تو ہے لیکن عظمت اصحاب رسول نہیں ہے، اس کی نجات بھی نہیں ہے۔ نجات تب ہوگی جب انسان اپنے دل میں در والوں کی عظمت بھی رکھے، گھر والوں کی بھی عظمت رکھے۔ تو میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو، یکم محرم الحرام کو جناب سیدنا امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ 18 ذی الحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے، اور 10 محرم الحرام کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جناب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ بے در قیمتی جانیں دین مبین کی خاطر قربان ہوتی ہوئی کٹتی ہوئی نظر آئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا دین کے لیے اگر عمر جیسی ہستی کا خون بھی بہہ جائے تو دین میں ترقی ہو تو کوئی معاملہ مشکل نہیں۔ اگر دین کی آگ جاری کے لیے جناب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ جیسی عظیم المرتبہ شخصیت کا خون بھی قربان ہو جائے تو دین کی آگ جاری کے لیے اللہ کو قبول ہے۔ لہذا جب باری آتی ہے نواسہ رسول کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور میدان کربلا کی مٹی لا کر دکھائی اور بتایا کہ آپ کے نواسہ حضرت حسین کو میدان کربلا میں آپ کی امت کے لوگ شہید کر دیں گے۔ اور آپ نے فرمایا مجھے اس بندے کا نام بتایا گیا، اس کا رنگ بتایا گیا، چتکبرا کتا، اللہ کے نبی نے بولا وہ چتکبرا کتا ہوگا جو میرے نواسے کے سر کو قلم کرے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، دھرتی کائنات کے ظلم کو بڑے بڑے ہوئے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا نماز کی حالت میں، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا گیا ان کے گھر میں مسلمانہ طریقے سے، لیکن جو کربلا کے میدان میں واقعہ پیش آتا ہے کہ ساری حکومت یزید اور یزید کے ماننے والے، یزید کی بیعت کرنے والے سب کے سب ایک طرف ہیں، آل رسول ایک طرف کھڑا ہے، اور وہ کیا موقف اختیار کیے ہوئے ہے کہ لوگوں جب تک دھرتی کائنات پر اللہ رب العزت نے مجھے جو عظمت عطا فرمائی ہے تم سب جانتے ہو، اللہ کے نبی نے مجھے کیا بتایا، میرے بارے میں کیا کیا باتیں ارشاد فرمائی، مجھ سے کیا کیا لاڈ پیار کیا۔ میں نماز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر چڑھ جاتا، اللہ کے نبی سجدہ طویل کر دیتے، میں اگر لڑکھڑاتا ہوا مسجد میں داخل ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے ممبر کو چھوڑتے، مجھے اٹھاتے، گود میں بٹھاتے، ممبر پر تشریف فرما ہوتے، میں بیٹا پیاس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے اور فرماتے فاطمہ ان کو روٹیاں دیا کرو۔ اللہ نے مجھے جو بیٹیاں عطا فرمائے تھے ابراہیم، طیب، طاہر، عبداللہ، کہ مجھے بیٹے عطا فرمائے، بچپن میں سارے فوت ہو گئے، اللہ نے مجھے ان کی شکل میں یہ بیٹے عطا فرمائے ہیں، یہ روتے ہیں، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اے ابا جی پانی کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے رو رہے ہیں، گھر میں پانی نہیں ہے۔ کملی والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے نواسے حضرت حسین کو اٹھایا، اپنی نبوت والی زبان حضرت حسین کو چسائی، تھوڑی دیر تک چوستے رہے اور یوں لگتا تھا جیسے مبارک زبان سے پہلے دودھ جاری کر دیا ہو۔ حضرت حسین کی پیاس ہو گئی اور یوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آرام کے ساتھ سو گئے۔ اتنی فضیلت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ میرے محترم بھائی دوستو بزرگو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ کو کوفہ بلایا جا رہا ہے، سن 60 ہجری ہے، اخیر چل رہا ہے، ذی الحج کا مہینہ ہے، یعنی
اسلامی مہینے سال کا آخری مہینہ ذی الحج کا مہینہ ہے، مکہ میں تشریف فرما ہے، مدینہ سے آپ ہجرت کر کے مکہ آ گئے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائیں کوفہ میں، اور کوفے والے کہتے ہیں نہیں جناب، ہم آپ کی آمد کے منتظر ہیں، آپ آئیں گے آپ کے ہاتھ کے پر بیعت کریں گے، آپ کے لیے جانیں قربان کر دیں گے، ہماری تلواریں بھی آپ کے ساتھ ہیں، ہمارے دل بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے جو خط میں ضروری لکھی وہ یہ لکھی کہ روح زمین پر آپ سے بڑا عظمت والا کوئی نہیں، روح زمین پر آپ کے سوا نواسہ رسول کوئی نہیں، لہذا اگر آپ ہمارے پاس نہ آئے تو قیامت کے دن اللہ کے عدالت میں ہم کیا دیں گے؟ ہم یزید کے حامی نہیں تھے، ہم تو حسین کے انتظار کر رہے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے تھے، لہذا اگر آپ تشریف نہ لائے تو اللہ کی عدالت میں یہ بات بیان کر دیں گے۔ حضرت حسین نے فرمایا ہاں ہاں تم بجا کہتے ہو، اے صحابہ تم بجا کہتے ہو، اے عبداللہ بن عباس تو بجا کہتا ہے، اے عبداللہ بن زبیر تو بجا کہتا ہے، اے عبداللہ بن جعفر تو ٹھیک کہتا ہے، نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ خطوط جو میرے پاس آئے ہیں ان کا میں کیا کروں؟ اور ان میں جو انہوں نے جو دعوے لکھے ہیں ان کا میں کیا کروں؟ یہ اللہ کی عدالت میں پیش کر دیں گے۔ مجھے اس اجتماع سے صرف ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ مجھ سے پوچھ نہ لے کہ جب میرے پاس موقع تھا اور میرے سوا کوئی نواسہ رسول نہیں تھا تو کیا کیوں نہیں؟ اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ تو میرے محترم بھائی دوستوں بزرگوں، روایات میں آتا ہے کہ 60 ہجری ذی الحج کی 8 تاریخ ہو چکی ہے اور حج کے عمل شروع ہو چکا ہے، حج کا عمل شروع ہو چکا ہے۔ آج کے حج کو حج کا عمل شروع ہو چکا ہوتا ہے، آج سے لے کر 13 تاریخ تک یہ عمل اعمال حج میں چلتے ہیں۔ بعض روایات میں 2 ذی الحج کا بھی آتا ہے اور بعض میں 8 کا آتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیج دیا مسلم بن عقیل کا، یہ حالات کوفے کے ٹھیک ہیں، 18,000 لوگوں نے بیعت کی ہے، لہذا آپ تشریف لا سکتے ہیں، میں نے لوگوں کو آزمایا، لوگ بچے ہیں، آپ قیامت کے منتظر ہیں تو آپ تشریف لے آئیے۔ اور پیچھے سے ابن زیاد، جیسا کہ پیچھے جو بھی بیان کیا گیا کہ عبید اللہ ابن زیاد یزید کی طرف سے جو پہلے بصرے کا گورنر تھا، اب اسے کوفے کی بات پڑھ دے دی گئی کہ جاؤ جا کر کوفہ بھی سنبھالو۔ یہ منہ پر کپڑا لپیٹ کر آیا اور آیا بھی مکہ مدینے کے راستے سے، چالاکی اس کی تھی کہ لوگ سمجھے کہ نواسہ رسول آ گیا، اس راستے سے تو نہیں جائیں گے، اس لیے اسے راستہ وہ اختیار کیا۔ جب یہ کوفے میں داخل ہوا، جس بندے کے پاس سے گزرتا سلام کرتا وہ کہتے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اہلا وسہلا مرحبا یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے بیٹے آپ کا آنا ہمارے لیے مبارک ہو۔ اب یہ سارا جائزہ لیتا ہوا پھر یہ دارالخلافہ میں داخل ہوا اور وہاں جا کر اس نے جو ہے سلیم کے لیے کپڑا موٹے ہاتھوں سے ہٹایا، اپنے خالد کو تیار کیا، یہ شرف لے جاؤ، اور جا کر وہ بزار اور مسلم بن عقیل کی طرف سے مقرر کیا گیا ہے، لوگ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں بیعت کرنا چاہتے ہیں، اس کے پاس جاؤ اور اسے کہو کہ 1000 اشرفیوں کی اشرفیہ میں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح ابن زیاد نے مسلم بن عقیل کا پتہ لگا لیا، حانی بن عروہ کے گھر میں آپ تشریف فرما تھے مسلم بن عقیل، اس نے وہاں سے کسی طریقے سے گرفتار کروا کے بلایا اور محل پر چڑھوا دیا اور اس کو شہید کرنا چاہا حضرت مسلم بن عقیل کو۔ جب یہ شہید کرنے کے لیے اس نے اس کو چھت پہ چڑھایا تو مسلم بن عقیل نے جو صادق بندہ تھا اس سے کہا، اس کا نام ہے محمد بن اشعث، اس کو کہا کہ میری ایک خواہش ہے کہ میں تو شہید ہو جاؤں گا لیکن میرا پیغام حضرت حسین کو پہنچا دینا کہ آپ کے خادم کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، نمائندے کے ساتھ یہ معاملہ ہو چکا ہے، انہیں شہید کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ جہاں پہنچے وہاں سے واپس چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر مل گئی ہے، خط مل چکا ہے کہ آپ کربلا کے میں کوفے کی طرف آ جائیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارادہ جنگ کی ارادہ
ارادے سے نہیں آ رہے. اگر ارادہ جنگ کا ہوتا تو آپ مکہ میں اعلان فرماتے اور اس اعلان کے ساتھ ہی ہزاروں صحابہ کرام آپ کے ساتھ ہو جاتے, ہزاروں لوگ آپ کے ساتھ ہو جاتے. بلکہ میں تو یوں کہوں تو بتا کے جانا ہوگا, پورا مکہ آپ کے ساتھ ہوتا, مدینہ آپ کے ساتھ ہوتا. اللہ اکبر اللہ. آپ تو اپنے خاندان والوں کو لے کر اللہ اکبر یہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ اکبر. چلتے 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 کہ ایسے مقامات آئیں گے جہاں جہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکتے ہیں, پڑاؤ ڈالتے ہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین, ان میں سے حضرت عبداللہ بن عباس, حضرت عبداللہ بن جعفر, حضرت عبداللہ بن زبیر, ان حضرات نے بڑی کوشش کی ہے, اے حسین آپ کوفہ نہ جائیں. اے حسین یہ جو کوفی ہے لا یوفی ہے, یہ وفادار نہیں ہے, یہ آپ کے ساتھ وفا وعدہ وفا نہیں کریں گے. انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد کو شہید کر دیا. حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کوفہ میں تشریف لے جا چکے تھے. دارالخلافہ کوفہ بنا دیا گیا تھا. صبح کی نماز میں آپ تشریف لا رہے تھے نا, جیسے ہی مسجد میں داخل ہوئے ایک بدبخت نے خنجر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر چلا دیا, جس سے آپ کو گہرا زخم لگا ہے اور آپ شہید ہو گئے. اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی, ان کو بھی کوفے والوں نے زہر دے دیا اور نیزہ بھی مارا, زہر بھی دیا. حضرت حسن کو بھی انہوں نے شہید کیا. اس بنیاد پر صحابہ کہہ رہے تھے اے حسین آپ کوفہ نہ جائیے, یہ کوفے والے وفادار نہیں ہوا کرتے, یہ کسی ایک بات پر پکے نہیں اترتے. آج تک انہوں نے کسی کے ساتھ وفا نہ کی ہے, لہذا آپ کا جانا ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ایک کے مشورے کو سنتے رہے, شکریہ ادا کرتے رہے. اللہ اکبر اللہ. ایک تو ایسے صحابی تھے نا جنہوں نے اپنے بچوں کو بلایا, جلدی کرو یہ خط لے کر جاؤ. اللہ اکبر. اور مکہ کے والی سے کہہ دیا, مکہ کے والی عمر بن سعید سے کہہ دیا کہ اگر حضرت حسین واپس مکہ میں آتے ہیں انہیں کچھ نہ کہا جائے گا, امان دی جائے گی. یہ امان والا پروانہ بھی لے کر یہ خود بھی پیچھے بھاگے ہیں, ان کے بیٹے بھی پیچھے بھاگے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر یہ خط پیش کر دیا, اے حسین واپس آ جائیے, واپس چلے جائیں گے نا. اگر آپ واپس آ گئے امان مل جائے گی, مکہ میں آپ کو کوئی کچھ لینے والا نہیں ہوگا. اللہ اکبر. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے جو خطوط لکھے ہیں ان میں جو بات لکھی ہے, اے حسین ہم تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے, ہم تو یزید کو نہیں مانتے خلیفہ, ہم تو آپ کی آمد کے منتظر ہیں. لہذا اگر آپ کوفہ میں تشریف نہ لے کر آئے, اللہ اکبر, قیامت کے دن اللہ کے سامنے استغاثہ پیش کر دیں گے, دعویٰ کر دیں گے اے اللہ ہم نے تو خط لکھ کر بلایا تھا اور یہ آئے نہیں, لہذا مجبور یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنی پڑی ہے. حضرت حسین نے فرمایا اللہ کے دربار میں جواب دینے سے ڈرتا ہوں. دوسری بات فرمائی حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمائی ہے. عبداللہ بن عباس نے جب بہت سارے خدشات ظاہر فرمائے تو آپ نے فرمایا میرے خواب میں میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے, انہوں نے مجھ سے ایک وعدہ لیا ہے. اللہ اکبر اللہ. اس وعدے کی بنیاد پر میں کوفہ جا رہا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا اے امام حسین کون سا وعدہ ہے؟ فرمایا کہ میرے نانا رسول نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ یہ ظاہر کسی پر نہیں کرنا ہے, یہ میری اور میرے نانا رسول کی باتیں ہیں. اللہ اکبر. جس کی بنیاد پر میں کوفہ جا ہی رہوں گا. اللہ اکبر. چلتے رہے. اللہ اکبر. راستے میں ایک شاعر ملا ہے, شاعر ملا, اس سے پوچھا کہ بتاؤ کوفہ کے حالات کیسے ہیں؟ تو اس نے کہا اے حسین بالکل صحیح بندے سے آپ نے پوچھا ہے, یعنی میں کوفہ کے بارے میں جانتا ہوں حالات اس وقت کیا ہیں. اے حسین کوفہ والوں کے دل تو تمہارے ساتھ ہیں لیکن تلواریں یزید کے ساتھ ہیں. اس وقت حالات بدل چکے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بالکل تو نے بھی صحیح فرمایا ہے, لیکن اس کی بات کی قدر کرتے ہوئے فرمایا میں ارادہ کوفے کا کر چکا ہوں, لہٰذا میں جاؤں گا, ضرور جاؤں گا. چلتے 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 مقام قادسیہ پہنچ گئے. قادسیہ کے مقام
جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ آپ کے نمائندے آپ کے قاصد حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، ظالمانہ طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خط پڑھایا، اس کے بعد اللہ اکبر مسلم بن عقیل کے بیٹے بھی شامل تھے، ان کو پڑھ کے سنایا یہ خط، اور حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی بھی شامل تھے، ان کو پڑھ کے سنایا۔ وہ کہنے لگے ہم اب اپنے والد کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، ہم تو لڑیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل شریف آدمی تھے، انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا تھا، یہ تو حضرت حسین کے نمائندے بن کر گئے تھے، ان بدبختوں کو بھی شہید کر دیا، لہذا واپس نہیں جائیں گے۔ اب چچا حضرت حسین کے چچا لگتے ہیں نا، چچا حسین نے نا فوراً کہہ دیا ہاں جب تم نے میرا ساتھ نہیں چھوڑا تو میں بھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں بھی اب کوفہ جا کر ہی رہوں گا۔ چلتے چلتے یہ خبریں کوفہ میں پہنچنی شروع ہو گئی ہے۔ ابن زیاد کو پتہ چل گیا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سروانہ ہو چکے ہیں، کوفہ کے قریب قریب پہنچنے والے ہیں، لہذا اس نے پورے کوفہ کی طرف میں جاسوس پھیلا دیے، اور راستے کے اندر اللہ اکبر ابن زیاد نے حسین بن نمیر سواد کے ساتھ حسین بن نمیر ایک شخص ہے، اس کو جو ہے نا ایک فوج دے کر اس نے کہا کہ حضرت حسین کا پیچھا کرو، یہ چلا گیا اور اس نے جا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا ابن زیاد کا حکم تھا ان کو جیسے تیسے کر کے کوفہ لے کر آنا ہے، کوفہ ہی لے کر آنا ہے، لیکن ایک شرط ان کی، ایک بات ان سے لینی ہے کہ کوفہ بھی اس شرط پر آئیں گے کہ وہ ارادہ اور نیت یہ رکھے کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرنی ہے، اس کے علاوہ کوئی شرط نہیں مانی جائے گی کہ یہ کر لیا جائے وہ کر لیا جائے، کوئی بات نہیں سنی جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ، حسین بن نمیر جو گئے نا، اس نے یہ ساری باتیں اس کے حضرت حسین کے سامنے رکھی ہیں۔ اتنے میں کیا ہوا، ابن زیاد نے ایک اور شخص کو بھیجا، ان بن یزید 1000 فوج کا لشکر لے کر آیا، اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیچھا شروع کر دیا ہے۔ اب حسین بن نمیر چلا گیا، اور بن یزید جو ہے پیچھا کرتے کرتے حضرت حسین کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جہاں قافلہ حسین رکتا ہے نا، قافلہ حسین پڑاؤ ڈالتا ہے نا، وہیں بن یزید بھی رک جاتا ہے، وہیں پڑاؤ ڈالتا ہے۔ حضرت حسین نے مؤذن سے فرمایا اذان دو، اذان ہو چکی ہے۔ حضرت حسین نے اللہ اکبر اللہ نماز پڑھانی شروع کی ہے نا۔ اب بن یزید چونکہ یہ بھی تو مسلمان ہی تھے نا، بن یزید نے دیکھا نماز پڑھنے لگے ہیں تو وہ بھی حضرت حسین کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، فوج کی ساری کھڑی ہو گئی ہے، حضرت حسین کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ اب اس کے بعد بن یزید اور حضرت حسین کا مکالمہ ہوا ہے، اور بن یزید کہنے لگا مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ کو کوفہ لے کر آؤں اور اس شرط پر رکھوں کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں صرف اس شرط پر بیعت کروں کہ کوفہ جاؤں، جا کر بیعت کر لوں، یہ مجھے منظور نہیں ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں جو ہے یا تو اپنا واپس چلا جاؤں یا پھر یزید سے سیدھا جا کر شام میں دمشق میں مل جاؤں، اس سے میں بات کروں، یا پھر مجھے کسی سرحد پر جانے دیا جائے، وہاں جا کر میں اللہ اکبر جہاد کروں، اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اب حسین بن یہ جو بن یزید تھا نا، اس نے کہا کہ میں دونوں طرف سے پھنس گیا ہوں، ادھر سے بن یزید یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ حسین کو کوفہ میں لے کر آؤ۔ اب ایسا کرتے ہیں میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں، اور بن یزید کہتا ہے میں ابن زیاد کو خط لکھتا ہوں اور آپ بھی یزید کو خط لکھو، ابن زیاد کو خط لکھو، اپنی شرائط اس کے اندر لکھ دو۔ ادھر اس نے جب اور بن یزید نے خط لکھا ہے، خط کے دوران انہوں نے کہا کہ جب یہ جواب آئے گا، جواب آتے آتے دیر لگ جائے گی، جب خط جائے گا پھر واپس آئے گا دیر لگ جائے گی، اتنی دیر میں آپ ایسا کریں کوفہ کا راستہ بھی اختیار نہ کریں، کہیں اور بھی نہ جائیں، تیسرا راستہ اختیار کر لیں۔ اللہ اکبر۔ تقدیر کو یہی منظور تھا، نہ کوفہ جانا ہے نہ واپس آنا ہے، یہ جو تیسرا راستہ اختیار کیا گیا ہے یہی میدان کربلا والا راستہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ، یہی میدان کربلا ہو جاتا ہے، اسی راستے میں میدان کربلا آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر ہر نماز
نماز کے بعد خطبہ دیا کرتے تھے، ہر نماز کے بعد اپنے ساتھیوں کو سمجھاتے تھے، چونکہ حر بن یزید بھی آپ کے ساتھ نمازیں پڑھ رہا تھا، ان کی فوج بھی نمازیں پڑھ رہی تھی، حر بن یزید کے دل میں باتیں اتر رہی ہے، باتیں سنتا ہے، سن کر سوچتا ہے، افسوس نہیں کرتا ہے، کہاں میں پھنس گیا، کہاں میں فوج کا کمانڈر لیڈر بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ادھر سے جب حر بن یزید کا خط ابن سیاد کے دربار میں پہنچا ہے تو ابن سیاد نے کہا کہ خط لکھا ہے اور خط میں کیا لکھا ہے کہ اے حر بن یزید، ہم نے تجھے حسین کی سفارش کے لیے تو نہیں بھیجا کہ حسین کی سفارش کرو، ہم نے تو صرف ایک معاملے کے لیے بھیجا ہے کہ حسین کو سیدھا کوفہ لے کر آؤ، میرے دربار میں لے کر آؤ، میرے ہاتھ پر یزید کی طرف سے بیعت کرے، میں بیعت لوں گا اس سے۔ اللہ اکبر۔ اور ساتھ عمر بن سعد کو بھیج دیا، 4000 فوج کا لشکر دے کر عمر بن سعد کو بھیج دیا اور کہا کہ حر بن یزید کو پیچھے کر دو، فوج کی کمان اب تم سنبھال لو، اور تمہارے لیے کوئی آپشن نہیں ہے کہ تم ادھر ادھر کی باتیں کرو۔ اللہ اکبر۔ ایک ہی بات اس کی سننا، اگر وہ کہے کہ میں کوفہ آنے کو تیار ہوں اور ابن سیاد کے ہاتھ پر یزید کی طرف سے بیعت کرتا ہوں، صرف اس معاملے میں اس کو لے کر آنا، اگر وہ کوئی اور معاملہ کرے تو اس کے اوپر حملہ کر دینا، اس کو مار دینا۔ اللہ اکبر اللہ۔ عمر بن سعد جو ہے نا 4000 کا لشکر لے کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف آ گیا، ادھر سے چلتے چلتے میدان کربلا آ گیا۔ میدان کربلا جب آیا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کسی اپنے ساتھی سے پوچھا ہے اس زمین کو کیا کہتے ہیں، اس زمین کا نام کیا ہے، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ بتانے والے نے بتایا میدان کربلا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حسین شاید وہ راز کی باتیں تھی نا جو نام رسول نے خواب میں بتائی تھی، وہ راز کی باتیں تھی نا، کسی کو نہ معلوم ہوا۔ حضرت حسین نے فرمایا یہی وہ جگہ ہے جو ہمارے بڑاؤں کی جگہ ہے، ایسا کیوں اس جگہ پر خیمے ڈال لو، ایسا کیوں یہاں پر رک جاؤ۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ رک گئے، آپ کے ساتھ رکے۔ اللہ اکبر۔ عمر بن سعد 4000 فوج کا لشکر لے کر سامنے آ گیا، کھڑا ہو گیا۔ اب ابن سیاد سختی کرتا ہے اور کیا کہتا ہے کہ ان کے اوپر پانی بند کر دیا جائے، ان کو باہر نہ جانے دیا جائے، تمہاری تعداد زیادہ، اے عمر بن سعد تمہاری تعداد زیادہ، طاقت زیادہ، اسلحہ زیادہ، اقتدار تمہارے پاس ہے، لہذا تمہارے اختیار ہے کہ ان کو پانی تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نمازیں بھی پڑھ رہے، آپ نمازیں بھی پڑھ رہے، لوگوں میں خطبہ بھی ارشاد فرما رہے، اپنے ساتھیوں کو سمجھا بھی رہے، قرآن کی تلاوت بھی جاری ہے، اللہ اکبر، تہجد کی نمازیں بھی جاری ہے، کوئی عمل میدان کربلا میں نہیں چھوڑا۔ لہٰذا کوئی حسینی ہوگا، نماز کا پابند ہوگا، کوئی حسینی ہوگا، صبر کا بہتر ہوگا، کوئی حسینی ہوگا، جنت کا استقامت ہوگا، کوئی حسینی ہوگا، وہ جنت بازی کا کوئی گرا ہوگا، کوئی حسینی ہوگا، کٹ جانے والا ہوگا، کوئی حسینی ہوگا، دین زمین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والا ہوگا۔ حسین کے لیے، حسین کی محبت کا دعویٰ کرنا آسان نہیں ہے۔ آج میرے دوستوں سبیل لگانے 7 سال کے اندر ایک دن میں سبیل لگا کر کہہ دیا ہم نے حسینی کردار ادا کر دیا، اس کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ایسی ایسی رسمیں معاشرے کے اندر جنم لے رہی ہے جن کا حسین کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ اکبر، دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ ہماری جیتی جاتی آنکھیں مشاہدہ کر رہی ہے نہ جانے کون سا دین یہ آ گیا جس کی نہ اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے نہ اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ہماری سمجھ سے بالا کر ہے۔ میرے محترم بھائیو دوستو بزرگوں، مسلمان کے لیے دین تو سیدھا سادہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، سیدھی سادی بات کیا کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ یہ جو دین کے اندر عجیب عجیب قسم کے معاملات شروع ہو گئے، اللہ سے توبہ کر کے معافی مانگ کے یہ دعا کیا کریں، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، طرح طرح کے فتنوں سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ خیمے کر چکے گئے، عمر بن سعد فوجیں لا چکا ہے، پانی بند کرنے کا حکم ہو چکا ہے۔ اب عمر بن سعد نے ایک خط لکھا
یزید کے پاس چلا جاؤں یا پھر میں واپس مکے میں چلا جاؤں یا کسی سرحد کے پاس چلا جاؤں. اللہ اکبر اللہ. یہ چوتھی شرط کے لیے تیار نہیں ہے کہ ابن زیاد کے دربار میں آ کر یزید کی طرف سے بیعت کر لو. اللہ اکبر. یہ خط عمر بن سعد کا ابن زیاد کے دربار میں گیا. اس نے جب پڑھا نا تو پڑھنے کے بعد ایک بدبخت ساتھ ہی پڑھا تھا شمر دل جوشن جس کا نام ہے, شمر دل جوشن جس کا نام ہے. خط اس نے بھی سن لیا, معاملہ اسے بھی سمجھ آ گیا. اب ابن زیاد سے مشورہ کرنے لگا کیا کیا جائے. اس بدبخت نے مشورہ دیا, یہ مشورہ دیا کہ یہ موقع روز روز نہیں ملتے, یہ قابو آ چکا ہے. امام حسین کے بارے میں کہتا ہے یہ قابو آ چکا ہے, یہ ہمارے قبضے میں گئے, تھوڑی سی تعداد ہے, مٹھی بھر لوگ ہیں, لہٰذا ان کو ختم ہی کرو, معاملہ جلدی جلدی ختم کرو. اللہ اکبر. اس وقت نے مشورہ دیا تو اس وقت ابن زیاد کہنے لگا میں تجھے ہی اس کی کمانڈ دیتا ہوں, تو ہی جا کر فوج کو سنبھال, یہ سارا معاملہ تو نہیں کرنا. اللہ اکبر. اس کو خط بھی ساتھ میں لکھ دیا, عمر بن سعد کے لیے خط لکھ دیا ہے. یہ خط لے کر شمر بن جوشن پہنچ گیا, میدان کربلا میں پہنچ گیا. اللہ اکبر. میدان کربلا میں پہنچائے گا. خط عمر بن سعد کے پاس پہنچا, اس نے پڑھ کر کہا کہ اگر میں یہ معاملہ نہ کروں, حضرت حسین کے ساتھ لڑائی نہ کروں, جنگ نہ کروں, مجھے اس عہدے سے بھی ہٹا دیا جائے گا, مجھے کوئی معاملے میں کوئی رعایت نہیں ملے گی. اللہ اکبر. اس کے باوجود شمر بن جوشن کو ساری کمان دے دی گئی ہے. یہ بدبخت قسم کا آدمی ہے, اس بدبخت کے حصے میں یہ بدنصیبی آئی ہے, اسی نے سارا معاملہ اٹھا کر کہا ان کو کوئی رعایت نہیں ملنی چاہیے, پانی بھی بند ہو جائے گا, ان کو ایک گھونٹ پانی نہیں ملے گا. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے خیمے میں حالات کیا چل رہے ہیں, پانی کئی دنوں سے بند ہو گیا. چھوٹا علی اصغر 6 مہینے کا بچہ حضرت حسین کا بیٹا جسے عبداللہ کہا جاتا ہے, پانی کی وجہ سے حلق خشک ہو گیا, رو رہے چھوٹا سا معصوم بچہ ہے. اللہ اکبر. حضرت سکینہ حضرت امام حسین کی بیٹی ہے, اور حضرت عباس سے کہتے ہیں, حضرت عباس علی کے بیٹے حضرت حسین کے بھائی ہیں, ان سے کہتی ہے چاچو پانی کی ضرورت ہے, پانی لے کر آئے. حضرت عباس نے فرمایا اے میری بیٹی میں ضرور پانی کا انتظام کروں گا. لہٰذا 30 بندوں کو ساتھ لے کر گئے, نہر فرات میں پہنچے ہیں, پانی لیا, پانی لے کر واپس آئے. بدبختوں نے تیر مارنا شروع کر دیے اور مشکیزے میں تیر لگے, لہٰذا پانی سارے کا سارا ضائع ہو گیا. اللہ اکبر اللہ. ایسا ظلم کیا گیا کہ پانی بند کیا گیا, آل رسول پر پانی کو بند کیا گیا. یہ کیسی اللہ اکبر ان بدبختوں کی قسمت تھی, انہی کے حصے میں آئی ہے. آل رسول کے ہاتھوں میں ہاتھوں کو انہوں نے رکھ دیا. اللہ اکبر. شمر سے جوشن کہنے لگا اوے لوگ جلدی کرو, ان کا کام تمام کرو, لوگ رقم کا دن ہے, کہنے لگا جنگ شروع کر دو, اعلان جنگ شروع کر دو. اللہ اکبر. حضرت امام حسین نے پوچھا عباس کیا کہہ رہے ہیں, کہنے لگا کہ بھائی یہ تو کہہ رہے کہ جنگ کرنی ہے. حضرت امام حسین نے فرمایا ان سے کہو ہمیں آج کی رات کی مہلت دے دو, آج کی رات کی مہلت دے دو, کل جنگ ہوگی. یہ مہلت اس لیے نہیں مانگی تھی کہ ایک دن زندگی اور بڑھ جائے گی, اس لیے نہیں مانگی تھی ایک دن سانس اور میں زیادہ جیلوں گا, بلکہ مہلت اس لیے مانگی تھی کہ آج کی رات اللہ کے سامنے گڑگڑا کرویں گے, اللہ سے مانگیں گے, عبادت کریں گے, تلاوت قرآن ہوگی. اللہ اکبر. انہوں نے مہلت دے دی ہے کہ تم اپنا کام کرو, ایک رات کی تو بات ہے نا. اللہ اکبر. ادھر کیا ہوا, چونکہ رات شروع ہوئی ہے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں, باقی حضرات اپنے اپنے خیموں کے اندر موجود ہیں. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ نے اپنے سارے غلاموں کو آل رسول کو اکٹھا فرما لیا. تعداد میں 72 حضرات ہیں, بات کر کے 72 لوگوں کو اکٹھا فرما کر آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے جو تلواریں ہیں وہ میرا انتظار کر رہی ہے, ان لوگوں کی تلواریں میرے خون کی پیاسی ہے. لہٰذا اے میرے غلاموں, اے میرے ساتھیوں, تمہارے پر میرا کوئی زور نہیں ہے, تم واپس جا سکتے ہو, تمہارے یہ زندگی مبارک ہے. ان کا مقصد تو میں ہوں
جو جانا چاہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، وہ خوشی سے اٹھ کر واپس چلا جائے۔ اللہ اکبر۔ اس خطبہ ارشاد فرما کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چراغ روشن کر دیا۔ جب چراغ روشن ہو گیا، اندھیرا چھا گیا، اب کسی کو کیا پتا کون جا رہا ہے کون نہیں جائے گا، کوئی اٹھ کر بھی چلا جا سکتا تھا، لیکن یہ ساتھی ایسے ساتھی تھے، یہ چھوڑ جانے والے نہیں تھے، توڑ نبھانے والے تھے۔ اللہ اکبر۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا، سسکیوں کی آوازیں بجنے سے آ رہی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اے لوگوں کیا بات ہے؟ کوئی بھی واپس نہیں گیا۔ رو کر کہنے لگے، اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری روئے زمین پر آپ سے بہتر کوئی شخص نہیں ہے، آپ نواسہ رسول ہے، آپ کی فضیلت اللہ کے نبی نے بڑی بیان فرمائی ہے، لہذا بہتر آدمی کو چھوڑ کر جانا یہ بے وقوفی ہوگی۔ ہم جان کو قربان کر دیں گے، ہم اپنے گلے کو کٹوا لیں گے، اپنے آپ کو قربان کر دیں گے، لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی کا اظہار فرمایا۔ اس ساری رات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ساتھ ہم کلام رہے، عبادت میں مصروف رہے، تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ جب تہجد کا وقت آیا نا تو آپ کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی ہے تو آنکھ کیسے کھلی ہے، ہلکے سے مسکرائے، ہلکے سے مسکرائے۔ حضرت زینب پاس بیٹھی ہیں، ہمشیرہ ہے، پاس بیٹھی ہے، بہن ہے، پوچھتی ہے اے امام حسین کیا بات ہے، آپ مسکرا رہے ہیں، کیا صحیح ہے تب بھی مسکرا رہے ہیں، کیا حالات مشکل ہے کافی بھی مسکراتے گئے، تب رستی ہے پھر بھی مسکراتے گئے، حالات بہت زیادہ تکلیف ہو گئے پھر بھی مسکراتے گئے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے خواب میں نانا رسول آئے تھے، میرے خواب میں میرے نانا رسول آئے تھے اور مجھ سے پوچھا کہ حسین تیرا کیا حال ہے؟ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیاس ستاتی ہے، پیاس کی وجہ سے حالت مجھے ہو چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے بیٹے حسین آج میرے پاس آ جانا، مجھے پوزن پر آ جانا، میں تجھے خود اپنے ہاتھوں سے پانی پلاؤں گا۔ اس لیے حضرت حسین مسکرائے ہیں اور فرمایا میری بہن زینب آج رہا آخری دن ہے، آج میں اللہ کے رسول کے پاس چلا جاؤں گا، آج میں پیاسا ہوں گا اور اللہ کے نبی کے پاس جاؤں گا، مجھے کوثر سے پانی مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے مسکرایا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اتنی دیر میں مؤذن کو آواز دی ہے، اس نے اذان پڑھی ہے، اذان پڑھنے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جو جماعت کروانے کے بعد سلام پھیرا، کھڑے ہو گئے اپنی جگہ پر اور اپنے لوگوں کو بھی مخاطب کیا۔ اصل مقصد تھا یزیدی فوج جو سامنے کھڑی انتظار کر رہی ہے ان کو باتیں سنانی ہے۔ آپ نے فرمایا تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کیا تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں؟ اللہ اکبر۔ میں تو وہی ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھوں پر اٹھایا۔ اے لوگوں تم مجھے پہچانو، میں تو وہی ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر قربان چسائی۔ اے لوگوں پہچانو، میں تو وہی ہوں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اے لوگوں مجھے پہچانو، میں تو وہ ہوں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا دوران نماز میں ان کی کمر پر چڑھ جاتا، آپ میری خاطر طویل سجدہ فرماتے ہیں، سجدے میں سے جلدی سر نہ اٹھاتے کہیں میرا نواسا گر نہ جائے، اسے تکلیف نہ پہنچ جائے۔ اے لوگوں مجھے پہچانو، میری حیثیت کو پہچانو، میں کوئی عام آدمی تو نہیں ہوں نا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاسوں کو پانی پلایا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلایا ہے، محتاجوں کی حاجتیں پوری کی ہے، لہذا آج اسی کے لاکھ نواسے پر پانی بند کر دیا گیا۔ اے لوگوں تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہارا قتل کیا ہے؟ کیا چاہتے ہو؟ کیا میں نے تمہیں لوٹ مار کی ہے؟ کیا چاہتے ہو میں نے کوئی چوری کی ہے؟ کس جرم میں تم مجھے مارنا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر اللہ۔ یہ باتیں آپ نے ارشاد فرما دی ہیں۔ اس کے بعد جیسے دن چڑھ گیا، اب ادھر سے جو ہے اعلان جنگ ہو چکا اور انہوں نے کہہ دیا، عمر بن سعد نے کہہ دیا، شمر بن جوشن نے کہہ دیا، ابن زیاد کے پیغام آئے جلدی کرو جلدی کرو، ان کا معاملہ تمام کر دو تاکہ ہم یزید کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو پیغام پہنچا دیں کہ تمہارا راستہ صاف کر دیا ہے۔ اللہ
اکبر اللہ. ادھر سے شمر کے جوشن نے جیسے ہی اعلان کیا اسی کی فوج کا ایک کمانڈو جس کا نام غلام یزید ہے جو حضرت حسین کے ساتھ پہلے رہ چکا تھا ساتھ ساتھ آیا پیچھے پیچھے نمازیں پڑھنے والا غلام یزید نے جیسے ہی شمر کے جوشن کا اعلان سنا اس نے کہا قد رکھو آل رسول کے خلاف تم جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے ہو لہٰذا یہ تو میں دوبارہ نہیں کرتا. اللہ اکبر. اپنے گھوڑے کو تیز لگاتا ہے دوڑ کر اس کا گھوڑا تھوڑی دیر پہلے یزیدی لشکر میں تھا تھوڑی دیر پہلے ابن سیاد کے لشکر میں تھا تھوڑی دیر پہلے باقی لوگوں کے لشکر میں تھا دوڑ کر حسینی قافلے میں شریک ہو جاتا ہے اور یزید حسینی قافلے میں آ جاتا ہے. حضرت حسین کے پاس اتر کر معافیا مانگتا ہے اے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے ہمیں نقشہ کچھ اور دکھایا گیا تھا ہمیں حقیقت سے دور رکھا گیا تھا ہمارے ذہنوں میں کچھ اور باتیں بتائی گئی تھی. اے امام حسین جو میری آنکھوں نے دیکھا جو میں مشاہدہ کر رہا ہوں وہ سراسر یوں ہی لگتا ہے جیسے میں پہلے غلط تھا میں نے باقی لوگوں کا ساتھ دیا میں باقی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا لگتا یوں تھا پہلے جہنم والوں کے ساتھ کھڑا تھا لگتا یوں تھا پہلے ظالموں کے ساتھ کھڑا تھا لگتا یوں تھا پہلے میں زیادتی کر رہا تھا آج میری آنکھیں کھلی ہے حق والا راستہ تو یہ ہے حق والے لوگ تو یہ قافلہ حسینی ہے جنت والے لوگ تو یہ ہے لہٰذا میں نے یزیدی لشکر کو خیر آباد کہہ دیا ہے میں آپ کے لشکر میں شامل ہونا چاہتا ہوں. اے امام حسین مجھے معاف کر دینا جو میں نے آپ کے خلاف کارروائی کی ہے جو میں نے آپ کا راستہ روکا مجھے معاف کر دیجیے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے. اللہ جل کہتا ہے اے امام حسین جب میں اللہ کے حضور چلا جاؤں تو اپنے نانا رسول سے میری سفارش اور شفاعت کے لیے بھی کہہ دینا اے اللہ کے نبی جی سے معاف کر دیجیے اس کی سفارش فرما دیجیے. اللہ اکبر اللہ. ادھر سے شکر دل جو شک نے دیکھا عمر بن سعد نے دیکھا ہماری فوج کا بہت بڑا کمانڈو جو ہے نا یہ تو حسینی لشکر میں چلا گیا وہ دیکھتے رہ گئے دنگ رہ گئے حیران ہو گئے. اللہ اکبر اللہ. اسی وجہ جو شک نے کہا جلدی کرو ان کا معاملہ تمام کرو ان کو ختم کرو ان کا معاملہ تمام ہوگا اس کارنامے پر ہم ابن سیاد سے بھی انعام لیں گے اور ابن یزید سے بھی انعام لیں گے. اس وقت نے اعلان کر دیا جنگ کا. اب حسینی قافلے سے پہلا کون نکلے کون ہے جو یزیدی لشکر کا مقابلہ کرے تو میدان میں سب سے پہلے غلام یزید ہی آیا اور اس نے کہا اے امام حسین میرے دل کی خواہش ہے میں سب سے پہلے ان بدبختوں کا مقابلہ کروں اور شہید ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں. اللہ اکبر. یہ فوج کا کمانڈو تھا نا بڑا بہتر آدمی تھا بڑا بہادر آدمی تھا بڑا جدی جوان آدمی تھا. یہ میدان کربلا میں لڑائی کے لیے تلوار لہراتا ہوا نعرہ تکبیر لگاتا ہوا جیسے ہی میدان میں آیا دشمن کا سامنے سے بندہ آیا نا تو انہوں نے نعرہ تکبیر لگا کر اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا. دوسرا آیا اس کو بھی جہنم حاصل کر دیا. تیسرا آیا اس کے بھی جسم کے ٹکڑے کر دیا. اللہ اکبر. اب انسان کہنے لگا اس کا مقابلہ ایک بندہ نہیں کر سکتا قریب جا کر نہیں کر سکتا لہٰذا اس کے اوپر دور سے تیروں کی بارش کر دو. تیروں کی بارش کر دو پھر یہ قابو آئے گا پھر یہ پڑے گا. اللہ اکبر. تو ان پر تیروں کی بارش ہوئی. جب تیر لگے ہر طرف سے تیر ہی تیر آ رہے تھے تو غلام یزید نیچے گرے. نیچے گر کر پھر حضرت امام حسین کو مخاطب کیا اے امام حسین پھر میں آپ کے سامنے سے پیش کرتا ہوں مجھے معاف کر دینا اب اللہ کے حضور جا رہا ہوں جو میں نے جرم کیا معاف کر دینا. اللہ اکبر. غلام یزید کی شہادت ہو گئی ہے. اس کے بعد اللہ اکبر حسینی قافلے سے ایک ایک نوجوان نکلتا رہا ایک ایک بہادر آتا رہا میدان کربلا کے اندر. وہ خاک و ذرات کے اندر وہ ذرے بھی دیکھتے ہوں گے وہ ہوائیں اور فضائیں بھی دیکھتی ہوں گی. آج آل رسول کا خون پایا جا رہا ہے لکودک صحرا کے اندر جمعے کا دن 10 محرم ہے. اللہ اکبر. یہ معاملہ ہو رہا ہے کرتے
کرتے کرتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی میدان میں آ گئے، حضرت حسن کے بیٹے حضرت قاسم بھی میدان میں آ گئے، حضرت حسین کے بھائی بھی میدان میں آ گئے، ایک ایک اپنے بہادری کے جوہر دکھاتا رہا اور دشمنوں کے دانت کٹے کرتا رہا، دشمنوں کو جوئے کے چنے چبواتا رہا۔ ان کو پتہ لگ گیا یہ خون رسول ہے، یہ ایک بندے کے قابو نہیں آئیں گے، لہذا ایک ایک نہیں 20 بندے جاؤ اور ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو حضرت قاسم تشریف لائے گئے نا، انہوں نے کہا ایسے لگتا ہے جیسے حضرت علی آ گئے، اللہ اکبر، ایسے لگتا ہے جیسے حضرت علی تشریف لے آئے، اللہ اکبر، ان کا مقابلہ ایک بندہ نہیں کر سکے گا۔ حضرت قاسم کے مقابلے میں انہوں نے بھیجا ایک بڑے پہلوان کو، وہ پہلوان ایسا پہلوان تھا جس کی بہادری کے کسی ایسے تھے، اکیلا 100 بندوں کے ساتھ بھی لڑے تو ہار نہیں سکتا، ایسے پہلوان کو اللہ اکبر عمر بن سعد نے کہا تو اس کا مقابلہ کر۔ وہ پہلوان پورے قافلے میں کہنے لگا میں اس کا مقابلہ کروں، اس بچے کا میں مقابلہ کروں میری بے عزتی ہو جائے گی، لہذا میں نہیں جاتا، میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں۔ اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، یہ جیسے ہی قدم رکھتا ہے میدان کربلا میں، حضرت قاسم نے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا جہنم واصل ہو گیا، تیسرا بیٹا بھیجا وہ بھی اللہ اکبر کا قتل ہو گیا۔ اب یہ جان پیلا ہو گیا غصے میں، اس بچے نے میرے 3 بچوں کو قتل کر دیا، اب تو میں جاؤں گا ہی جاؤں گا، عزت کا سوال ہے۔ جیسے یہ گیا اور اس نے کہا کہ تو بچہ ہے، تیرے اندر اتنی طاقت کہاں سے آ گئی ہے، تجھے تو لڑنا بھی نہیں آتا ہے۔ حضرت قاسم نے فرمایا میری بات سن، تو بڑا بہادر ہے، تیرے قصے ہم نے بڑے سنے ہیں، لیکن کیسا بہادر ہے جسے گھوڑے کی سیٹ بھی صحیح رکھنی نہیں آتی ہے، گھوڑے پر بیٹھنا بھی نہیں آتا، سیٹ بھی رکھنی صحیح نہیں آتی ہے۔ جیسے ہی اس نے اپنی سیٹ کی طرف توجہ کی ہے، حضرت قاسم نے ایک بجلی کی کڑکے کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کا بھی سر تن سے جدا کر دیا۔ اب سنت جوشن دیکھتا رہ گیا، عمر بن سعد دیکھتا رہ گیا، ہماری فوج کا بہت بڑا پہلوان اور بہادر بھی مارا گیا۔ اس نے کہا کہ ایک بار کی حملہ کر دو، حضرت قاسم پر حملہ شروع ہو گیا، ہر طرف سے تیر و تلوار کے زخم لگنا شروع ہو گئے۔ حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہادت کے قریب پہنچ گئے، آپ نے اپنے چچا حضرت حسین کو مخاطب کر کے فرمایا اے میرے چچا حسین، اگر مجھے ایک قطرہ پانی کا مل جائے پھر مجھ میں طاقت آ جائے گی، 3 دن کا پیاسا ہے اور کسی کے قابو نہیں آتا، یہ خون رسول ہے نا، کسی کے قابو نہیں آتا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اب تو نہ میں رسول کے پاس جا کر روزے کوثر کا پانی نصیب ہوگا، اللہ اکبر، ایک مرتبہ پھر اٹھے گئے، پھر جہنم واصل کیا لوگوں کو، لیکن گر گئے، سفر اتنے گہرے ہو گئے، آپ گرے اور جامع شہادت نوش فرما گئے، اللہ اکبر اللہ۔ جب سارے باری باری شہید کر دیے گئے، اکیلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، آپ نے دانے پر کربلا میں تشریف لانے لگے، چونکہ آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ ایک ایک کو تیار کر کے میدان میں بھیجا تھا، اب آپ کو تیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ۔ آپ تیاری فرمانے لگے تو حضرت زینب تشریف لے آئی، اللہ اکبر، پگڑی اپنے ہاتھوں سے دی ہے، کہنے لگی اے میرے بھائی آپ نے ہر ایک کو تیار کیا، تو تیار کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور محمد بھی شہید ہو گئے، ابو بکر بھی شہید ہو گئے، عمر بھی شہید ہو گئے، عثمان بھی شہید ہو گئے، اللہ اکبر، جعفر بھی شہید ہو گئے، عباس بھی شہید ہو گئے، جس کا میں نام لے رہا ہوں یہ سارے حضرت حسین کے بھائی ہیں، حضرت علی کے بیٹے ہیں، حضرت حسین کے بھائی ہیں۔ فرمانے لگی یہ سارے شہید ہو گئے، لہذا آپ کو تیار کرنے والا کوئی نہیں، میں بہن تو موجود ہوں نا، اپنے ہاتھوں سے پکڑی دی ہے، تلوار دی ہے، اللہ اکبر، گھوڑے کی سیٹ کو پکڑا ہے، اے امام حسین آپ تشریف لے جائیے میدان کربلا میں۔ حضرت حسین جاتے جاتے اپنی ہمشیرہ زینب کو سمجھا رہے، سکینہ کو سمجھا رہے، شہر والوں کو سمجھا رہے کہ اے میرے پیچھے رہنے والوں، ماں ہمارے دنیا سے جانے کے بعد زود و خوف نہیں کرنا، دل کو نہیں پیٹنا، بالوں کو نہیں نوچنا، سینے کو نہیں مارنا، زور سے نہیں رونا، یہ آنسو تو فطرتی ہوتے ہیں کہ محبت میں نکل آئے، لیکن ایسا واویلا نہیں کرنا، یہ خاندان آل رسول کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، سمجھاتے جا رہے ہیں ایسے اگر تو ان میں سب سے بڑی ہے، تو میرے
کو संभालना है, सब्र का पैमाना लबरेज ना हो। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हज़रत ज़ैनब को समझाते समझाते आपने नारे करबला में तशरीफ ले आएंगे। अब मामला ये है, नमाज जुमा की का वक्त हो चुका, मैदान करबला में अकेले हज़रत हुसैन तलवार लहराते हुए आपने फरमाया, आओ इब्ने रसूल का कौन मुकाबला करेगा, आओ आज इब्ने रसूल का कौन मुकाबला करेगा। हुसैन की दिल का प्यासा है, तेरे फुरात करीब से जा रही है, लेकिन हुसैन को पानी पीने की इजाजत नहीं है। हुसैन का छोटा 6 माह का बेटा अब्दुल्ला अज़ली असगर जिसको कहते हैं, अल्लाह अकबर, वो तड़प रहा है पानी के लिए। आपने ऐसे उठाया और उठाकर दुश्मन को मुखातिब करके फरमाया, ओ बदबख्तो, तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ है, तुम्हारा मतलब मैं हूँ, तुम्हारा मकसद मैं हूँ। अल्लाह अकबर, तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन इस छोटे मासूम बच्चे का क्या कसूर है। अल्लाह अकबर, बच्चा तो दुश्मन का भी हो तो प्यारा लगता है, ये तो फिर आज रसूल का फर्ज है, ये तो खौफ रसूल है, अल्लाह अकबर औलाद रसूल है। हज़रत हुसैन ने यूं करके अल्लाह अकबर बदबख्तों को मुखातब किया ना, तो शिमर दिल जोशत बदबख्त ने एक दूर से तीर मारा है, अब्दुल्ला के गले के पार हो गया। अल्लाह अकबर, अब्दुल्ला जो रो रहा था, 6 माह का मासूम बच्चा, हज़रत हुसैन ने उसका खून अपने लहू कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह के हुजूर पेश किया, या अल्लाह, अगर इस छोटे मासूम बच्चे की कुर्बानी आपको मंजूर है तो हुसैन को भी कबूल है, आप राजी हैं तो हुसैन भी राजी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह, इस छोटे मासूम के बच्चे के खून को यूं करके आसमान की तरफ उठाया। अल्लाह अकबर, आपकी बेटी ज़ैनब सकीना जो है ना, वो पूछती है, बाबा जान, हमारा भाई चुप हो गया है, उसको नहीं पता तीर लगाए तो चुप हो गया है, उसने समझा कि पानी मिल गया इसलिए चुप हो गया। अल्लाह अकबर, हज़रत हुसैन ने उसे खैमे में लिटाया और लिटाकर फरमाया, हाँ बेटा सकीना, अब वो चुप हो गया, रोएगा नहीं। इस हालत में आपने उसको नीचे रखा है, छोटे मासूम बच्चे को। अब मैदान करबला में तशरीफ लाए और आपने जाकर तलवार लहरा कर फरमाया, आओ इब्ने रसूल का मुकाबला करो, आओ तुम्हारा मकसद मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। अल्लाह अकबर, सारे के सारे अखबारी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला पर हमला शुरू कर दिया। आपने की जान में जब तक जान रही, आपने गाजर मूली की तरह इनको काटा, बड़ी बादगी के साथ लड़ते रहे, लड़ते लड़ते आकर आप इतने जख्मों से चूर हो गए कि आप जमीन पर नीचे गिर गए। जैसे जमीन पर गिरे, आपका चेहरा जमीन की तरफ है। अल्लाह अकबर, यूं लगा जैसे आप सजदे में जा रहे और सजदे में चले गए और अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, तस्बीह बयान कर रहे हैं। इतने में वो दुश्मन सर पर आ पड़े और अब कोई जुर्रत नहीं करता, इस बहादुर का सर कैसे तलब करे, कौन है जो इसका सर तलब करे। एक वक्त आगे बढ़ा और आगे बढ़कर वो सर तलब करने लगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, 1 मिनट रुक जाओ, मैं तेरे जिस्म पर एक निशानी देखना चाहता हूँ। जब उसने जिस्म को देखा, उसका जिस्म चिपक रहा था। आपने फरमाया, मेरे नाना रसूल ने सच फरमाया था कि एक कुत्ता चिपक रहा कुत्ता मेरे हुसैन को शहीद करेगा, उसके सर को कलम करेगा और सब वक्त तू ही वो कुत्ता है जिसके बारे में मेरे नाना रसूल ने बातें इरशाद फरमाई है। उस पर बकरी हज़रत हुसैन का सर कलम कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरह मुसलमान तरीके के साथ शहीद किया गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। अब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला के सर अनवर को नेज़े की अंगली में रख दिया गया। 72 शुहदाए करबला के सरों को नेज़ों की अंगलियों में रख दिया गया। अल्लाह अकबर। इसके बाद कूफा की गलियों के अंदर सरों को घुमाया गया। इब्ने ज़ियाद के कहने पर कि जो बगावत करेगा यजीद के खिलाफ उसका अजर ये होने वाला है। फिर इब्ने ज़ियाद के पास ये सर लेकर के अल्लाह अकबर, हज़रत ज़ैनब भी साथ है, सकीना भी साथ है, अल्लाह अकबर के हज़रात साथ है और खानदान रसूल में से एक बच्चा इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा बचे हैं। ये भी कैसे बचे? बुखार था, बस वक्त दुश्मन की तरफ हमले के लिए आ रहा था। हज़रत ज़ैनब ने फरमाया, ओ बच्चों, मेरे बाबा अली की एक निशानी रह गई है। अल्लाह अकबर, तुम्हें रहम ना आया, तुमने हुसैन को शहीद कर दिया, तुम्हें रहम ना आया, हसन के बेटों को शहीद कर दिया।
دیا, تمہیں رحم نہ آیا, حسین کے بھائیوں کو شہید کر دیا, حسین کے بیٹوں کو شہید کر دیا, ایک بچہ گئے, یہ میرے بابا علی کی نشانی ہے, وہ بدبخت چھوڑ کر واپس چلا گیا. یوں حضرت امام زین العابدین بچے اور باقی آل رسول کی خاندان کی عورتیں باقی بچی ہیں. اس طرح ابن زیاد کے دربار میں سروں کو لے کر جایا گیا. بدبخت ابن زیاد حضرت حسین کے ہونٹوں پر چھڑی رکھ رہا ہے اور چھڑی کرتے یوں کر کے مارتا ہے. اللہ اکبر. حضرت بریدہ سلمی رضی اللہ تعالیٰ وہاں موجود تھے. اس نے کہا بدبخت ان ہونٹوں سے چھڑی ہٹا لے. میں کتنی مرتبہ ان ہونٹوں پر محمد کے ہونٹوں کو لگتے ہوئے دیکھا ہے, تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ اللہ اکبر. دوا سے رسول کے ہونٹوں پر چھڑی مارتے ہوئے شرم نہیں آ رہی؟ یہ کہہ کر حضرت اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے گئے. اللہ اکبر. اس نے چھڑی ہٹا لی ہے. اس کے بعد ان بدبختوں نے ان سروں کو دمشق روانہ کر دیا یزید کے دربار میں. یزید کے پاس پہنچے, وہاں ابن خولی بدبخت نے حضرت حسین کے سر کو تشتری میں رکھا, یزید کے پاس پیش کیا. خیر یزید بظاہر خوش نہیں ہوا, شاید حکومتی پالیسی تھی کہ میں خوش ہوں گا تو معاملات خراب ہو سکتے ہیں. اس نے سر لانے والوں کو بجائے انعام دینے کے انہیں برا بھلا کہا, سست و سخت کہا کہ تم نے یہ غلط کیا. حسین کو میرے پاس کھانے دیتے, ہم بات کرتے, لیکن اس نے جو ہے انہیں جو ہے سخت لفظ کہے, لیکن اس کے بعد انہیں کوئی سزا نہ دی, سزا کوئی نہ دی. انہوں نے جو قدم اٹھایا اس پر سزا دیتا. اس کی حکومت تھی, وہ خلیفہ بنا ہوا تھا, اگر وہ خیر تھا رسول کا تو اس بدبختوں کو سزا دیتا, انہیں قصوریوں پہ چڑھواتا. انہوں نے اس نے کو سزا نہ دی, لیکن اللہ نے ان کو سزا دی. خولی مارا گیا, پاگل ہو کر مرا. ابن زیاد کا سر قلم کیا گیا اور اس کا سر رکھا ہوا تھا. اس کے منہ سے سانپ جاتا ہے, کان سے نکلتا ہے, ایک کان سے نکلتا ہے, دوسرے کان میں داخل ہوتا ہے. اور اس طرح جتنے لوگ آج رسول کے مقابلے میں آئے میدان کربلا کے اندر, وہ سارے کے سارے پاگل ہو کر مرے, سارے کے سارے ذلیل ہو کر مرے. کسی کے پیچھے بچے لگ جاتے اور ان کو پتھر مارنے اور یوں ان کی موت ہو جاتی. کوئی کنویں میں گر کر مر گیا, کوئی پاگل ہو کر مر گیا, کسی کو کوئی بیماری لگی مر گیا. یہ اللہ نے ان کو دنیا میں سزا دی, آخرت میں ان کو اللہ کیا سزا دے گا. تو اس طرح واقعہ کربلا اپنے اختتام کو پہنچا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان پھر دمشق سے مدینہ آیا اور مدینہ میں پھر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان دوبارہ سے آباد ہوا. امام زین العابدین روتے تھے, بہت روتے تھے. کسی نے پوچھا کہ آپ ہر وقت روتے ہیں, آپ ہر وقت روتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو فرمانے لگے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا کو ہوا تھا یوسف, یوسف کو ہوا تھا, وہ بھی 40 سال کے بعد مل گیا. وہ یوسف کے جدائی میں 40 سال رو اکھیاں گوا دی, ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. میرا تو سارا خاندان میرے سامنے ذبح ہوا, بتاؤ میں کیوں کروں؟ میرا تو سارا خاندان میرے سامنے ذبح ہوا, بتاؤ میں کیوں کروں؟ اللہ اکبر. میرے محترم بھائی دوستو, اللہ رب العزت اس شہداء کربلا کے درجات کو بلند فرمائے. انہوں نے دین کو بچایا, انہوں نے ایمان کو بچایا. ہم تک دین خون کی ندیوں میں تیرتا ہوا پہنچا, ان کی قربانیاں لگی, آج دین ہم تک صحیح سلامت ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو اس دین مبین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت اللہ.